ٹیڈی صاحب کی انڈین فنکاروں میں کتنی اہمیت تھی؟ انڈیا کے پنجاب میں ٹیڈی صاحب کا کتنا مقام تھا؟ جس دن سے یہ خبر چلی ہے ہم کو بہت فون آ رہے ہیں، وہاں سے دلیر مہندی صاحب کا فون آیا ہے، انصراج صاحب کا آیا ہے، ماسٹر سلیم کا آیا ہے، اور کافی آرٹسٹ ہیں جو فلمی اداکار ہیں۔ میری آخری ملاقات 3-4 دن پہلے پی کے ہاسپٹل میں ہوئی ہے، تو وہاں اس کو بالکل باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ، تو میں گیا تو میں ان چھیڑ رہا سی، میں کہا پان کھان لا پیا۔ آپ ان کے ہر دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے، تو آپ کے ساتھ تو بھائیوں والا پیار تھا ان کا، تو کیا بیک سٹیج وہ کیسے انسان تھے؟ وہ جیسا سٹیج پہ تھا ویسے ہی پیچھے تھا، وہ بڑا چلبلا فنکار تھا جو پیچھے بھی ہمارے چیزیں کرتا رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا بڑی بڑی کلیپیں لافٹر وہ پیچھے بھی لیتا تھا۔ سر کون سی ایسی چیزیں جو انہوں نے انوینٹ کی ہے؟ ہمیں سنا ظفری صاحب کا جو ڈالا لیار ڈالا، وہ آپ عام روٹین میں لوگوں کو چھیڑتے تھے، آپ بوتل لے کے آؤ ڈالا لے کے آ، تو کیا وہ انوینشن کرتے رہتے تھے پیچھے بیٹھ کے ایسی چیزوں کی؟ جو وہ ٹیڈی صاحب کا ہی تھا، وہ ویسے ہی کوئی مہمان آ گئے تو وہ ایویں کہتے اوے چلو اٹھ لیار ڈالا، تو وہی وہ بات کو ظفری نے لے کے آگے بڑھائی، اللہ نے اس کو بھی رسپیکٹ دے دی۔ سر جی، مستانہ صاحب نے ٹیڈی صاحب نے اپنی محنت سے نام کمایا، اور مستانہ صاحب کی کتنی ایفرٹ ہے، کیونکہ ہم نے جب دیکھا کہ مستانہ صاحب کو ٹیڈی صاحب کا مقابلہ پڑتا تھا تو جناب ہاؤس ٹو ہاؤس فل ہوتے تھے، تو مستانہ صاحب ان کے ہاتھ بھی کھڑے کر دیتے تھے۔ اصل میں مستانہ صاحب ٹیڈی صاحب سے پہلے سپر ہٹ تھے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب کوئی اچھا اٹیک بالر ہوتا ہے نا، جو بیٹسمین آگے سے اس کو شاٹ مارتا ہے تو لوگ اس کو کلیپ بھی، اس کو کھیلنا بہت مشکل ہے لیکن بہت اچھا کھیلا، تو انہوں نے مستانہ صاحب کو جو باتیں کی تھا وہ مستانہ صاحب کی وجہ سے ہی کلک ہوئے ہیں۔ جی سلیم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جو آج کے جو فنکار ہیں، آج کے جو آرٹسٹ ہیں، وہ بہت سمجھ چکے ہیں، ان کو اپنی لائف کا پتہ ہے کیسے سیونگ کرنی ہے، کیونکہ ان کے بچوں نے بتا رہے ہیں کہ والد صاحب اپنے بچانا ہے، تو آپ اپنے باقی فنکار دوستوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کہ ٹیڈی صاحب کا ایک نام تھا، لیکن جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے بھی ایٹ دی اینڈ گورنمنٹ سے اپیل کی، اور گورنمنٹ نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ کیا ہم لوگوں کو کچھ ایسی کمیونٹی آپس میں فنکاروں کو بنانی چاہیے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یار اتنی سیونگ آپ نے زندگی کی سیو کرنی ہے؟ نہیں دیکھیے، گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہے الحمرہ، اس میں بہت سا فنڈ آتا ہے فنکاروں کے لیے، لیکن وہی خرد برد ہو جاتا ہے، وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچتا جو اس کے قابل ہے، جو حقدار ہیں۔ تو ٹیڈی نے بڑی اچھی لائف گزاری، انہوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، بڑی اچھی گاڑی رکھی ہے، اور بڑے لوگوں کے جو فنکار ہوتا ہے نا، یہ آف دا ریکارڈ بہت مدد کرتے ہیں، جو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جی سلیم صاحب، جس ٹائم آپ تھے اس ٹائم ٹیڈی صاحب بھی ایک سپر اسٹار تھے، وہ سنا ہے وہ بڑے کھلے دل کے مالک تھے، پورے اسٹیج کو اپنے گھر سے کھانا پکوا کے لے کے آتے تھے، تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے؟ آپ نے کوئی مانگا یار پیا 50 پڑا تھا 100 پڑا ہوتا ہے، لو جو بل بھا جا کے پان شان کھاؤ باہر جا کے؟ نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جو آدمی جب ہٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی نظر میں تب آتا ہے، جی جو ہماری پچھلی جو اسٹرگل ہوتی ہے، طبیعت تھی، جو ہماری اسٹرگل تھی، جو ہماری محنت تھی، ہم بالکل فرش پہ بھی سوئے ہیں، آؤٹ ڈور ہم نے اتنا ٹیڈی کے ساتھ اکٹھے کام کیا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ نے عزت دی ہے، تو پھر واقعی وہ گھر سے کھانا بھی بنا کے لاتا تھا، جتنے آرٹسٹ ہیں ان کو کہتا تھا کہ آج 2 شو ہے، کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، میں نے گھر سے لے کے آیا۔ اچھا البتہ ٹیڈی صاحب کی کیا چیز باقی جو ہے جو باقی آپ کے جو تھیٹر کے فنکار تھے ان میں منفرد تھی؟ کیا ایک چیز تھی جو آپ کو ٹیڈی کے اندر یا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی ہے؟ نہیں، وہ شارپر تھا نا، ہر انسان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا، جیسے ببو صاحب کا اپنا سٹائل تھا، مان صاحب کا اپنا تھا، سیل صاحب کا اپنا ہے، ایسے یہ مختلف پھول ہوتے ہیں، ان کی مختلف خوشبو ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سلیم صاحب، آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ٹیڈی صاحب سے، اور کیا باتیں ڈسکس ہوئی آپس میں؟ میری آخری ملاقات 3-4 دن پہلے پی کے ہاسپٹل میں ہوئی ہے، تو وہاں اس کو بالکل باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ، تو میں گیا تو میں ان چھیڑ رہا سی، میں کہا پان کھان لا پیا، یہاں پہ ریڈ تھا ان کا، بالکل مل کے آیا تو لے کے آئے میرے لیے پان، لیکن بولیا نہیں سی صحیح جا رہا، ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। اچھا البیلا صاحب، ہم نے دیکھا ہے پاکستانی بہت سے کامیڈین انڈیا میں گیا، اور انڈیا والے بہت عزت کرتے ہیں انڈیا پنجابی لوگ، تو ٹیڈی صاحب کی انڈین فنکاروں میں کتنی اہمیت تھی؟ انڈیا کے پنجاب میں ٹیڈی صاحب کا کتنا مقام تھا؟ وہ بہت اچھا، ہمیں جس دن سے یہ خبر چلی ہے ہم کو بہت فون آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے لائق کوئی خدمت پہلے ہمیں بتا دیتے۔ وہ واقعی فنکار جو پنجاب کے فنکار ہیں بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بھی ان کی کرتے ہیں۔ کون سی سیلیبریٹی کے ابھی تک سر آپ کو فون آئے گا؟ آپ کے تو رابطے ہوتے ہیں، کس نے وہاں سے سر انڈیا سے افسوس کے لیے آپ سے رابطے کیے؟ وہاں سے دلیر مہندی صاحب کا فون آیا ہے، انصراج صاحب کا آیا ہے، ماسٹر سلیم کا آیا ہے، اور کافی آرٹسٹ ہیں جو فلمی اداکار ہیں، وہ نہیں جو لوگ ان کو دیکھتے تھے نا وہ اس کو طوفان میل کہتے تھے، تو مہندی صاحب بھی ان کو طوفان میل ہی وہاں پہ کہتے تھے، دلیر مہندی صاحب بھی جناب، وہ ہنسراج صاحب بھی ان کو سمجھتے تھے واقعی بہت بڑے فنکار ہیں انڈیا پاکستان ظاہر ہے جو لوگ سر کا کام کرتے ہیں وہ بریکی کو سمجھتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ جی آخر میں ٹیڈی صاحب کے چاہنے والوں کو کوئی پیغام سر دے دیں آپ؟ بس یہی ہے کہ اب وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ فنکار دنیا سے جاتا ہے
لیکن اس کا فن یہی موجود ہوتا ہے. اپنے بیٹے کے لیے کوئی پیغام آپ کو دیکھے گئے کہ آپ کو آپ کا بیٹے آپ کو چاچو کہتے ہیں کہ سلیم چاچو ہنی چاچو, کوئی پیغام آپ نے دیکھے ہیں ڈیڈی صاحب کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا پیچھے سے؟ نہیں, پیغام نہیں, وہ نام بھی دے کے گئے تو ہمارا فرض بنتا ہے, وہ ہمارا بھتیجا ہے. ہم نے شادی بھی ٹیڈی کی خود کروائی تھی میں نے ملتان میں, اور جو ہمارا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہی کھیلا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ اکیلا نہیں ہے. بہت شکریہ, موسٹ تھینک یو سر.